محترم سامعین، ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے غیظ و غضب پر غالب ہے، لیکن جس طرح سے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی رحمت سے امید وابستہ کریں، اسی طریقے سے ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب سے ڈریں۔ ایک مومن کے لیے اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ یوسف آیت نمبر 87 کے اندر ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ لَا يَيَأْسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ کہ بے شک اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں، یعنی یہ مومنوں کا کام نہیں ہے، مومن اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے۔ اسی طریقے سے ایک مومن کے لیے اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب سے بے فکر ہو جانا، بے خوف ہو جانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الاعراف آیت نمبر 99 کے اندر ارشاد فرماتا ہے افامنوا مکر اللہ، کیا وہ لوگ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے عذاب سے، اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب سے وہ بے فکر ہیں، بے پرواہ ہیں۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو یاد رکھو اللہ رب العالمین کی پکڑ سے، اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں، وہی لوگ بے فکر ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، یعنی جہنم میں جانے والے ہیں، گنہگار ہیں، وہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں، تو وہی لوگ اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب سے بے فکر ہو جاتے ہیں، بے خوف ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے اظہار کے لیے جنت کو وجود بخشا ہے کہ ایک مومن اللہ رب العالمین کی جنت کے طلب میں اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید کرے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے غیظ و غضب کے اظہار کے لیے جہنم کو وجود بخشا ہے کہ آدمی جہنم سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب سے پناہ طلب کرے۔ ایک حقیقی مومن جو ہوتا ہے، سچا پکا مومن، وہ اللہ رب العالمین سے امید بھی رکھتا ہے اور اس کے غیظ و غضب سے ڈرتا بھی رہتا ہے، یعنی دونوں چیزیں اس کے اندر بیک وقت برابر پائی جاتی ہیں۔ نہ تو وہ صرف امید میں بالکل آگے بڑھ جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب سے بے فکر ہو جائے، اور نہ ہی وہ صرف ڈرتے رہتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہی مایوس ہو جائے۔ تو مومن کا کام جو ہے کہ مومن اللہ رب العالمین سے دونوں چیزیں بیک وقت برابر رکھتا ہے، امید بھی برابر ہے اور ڈرتا بھی برابر ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الاسراء آیت نمبر 57 کے اندر ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب کہ یہ لوگ یعنی مشرکین جن کو پکارتے ہیں، مشرکین جن کو سہارا بناتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں نیک لوگوں کو، تو ان نیک لوگوں کا شیوا کیا ہے؟ یبتغون الی ربہم الوسیلۃ کہ یہ نیک لوگ اللہ رب العالمین کی قربت کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں، کہ جن کو مشرکین اپنا وسیلہ بنا رہے ہیں، ان نیک لوگوں کا حال یہ ہے کہ نیک لوگ خود اللہ رب العالمین کے قربت کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں، وہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اللہ رب العالمین سے زیادہ قریب ہو جائیں۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ اور وہ لوگ اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی دونوں چیزیں ان کے اندر بیک وقت پائی جاتی ہیں۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب ایسی چیز ہے جو ڈرنے والی چیز ہے، ڈرنے کی بات ہے، جس کا ترجمہ ہم یہ کر سکتے ہیں ان عذاب ربک کان محذورا کہ بے شک آپ کے رب کے عذاب سے، جہنم سے ڈرنا ضروری ہے۔ ایک حقیقی مومن کے اندر کس قدر اللہ رب العالمین کا خوف ہوتا ہے، کس قدر اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب سے وہ ڈرتا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورۃ الانفال آیت نمبر 2، 3، 4 کے اندر ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگ جاتے ہیں، ان کے دل کپکپانے لگ جاتے ہیں، وہ اللہ کے خوف سے ڈرنے لگ جاتے ہیں، ان کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، وہ لرزنے لگتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کا تذکرہ آتا ہے، اللہ رب العالمین کے جہنم کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی پکڑ کے بارے میں ان کو ڈرایا جاتا ہے، اللہ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے تو ان کے دلوں پر وحشت طاری ہو جاتی ہے، ان کے دل کپکپانے لگ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا اور جب ان کے پاس اللہ رب العالمین کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، یعنی قرآن مجید ان کو پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، تو وہ بے فکر نہیں بیٹھے رہتے ہیں، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یعنی جیسے وہ قرآن مجید کو سنتے ہیں، جیسے وہ حدیثوں کو سنتے ہیں، ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے، وہ مزید نیکیوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں، گناہوں سے دور ہونے لگ
لگ جاتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا یہی لوگ ہیں جو در حقیقت مومن ہیں۔ دراصل یہی لوگ مومن ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آئے تو ان کے دل ڈر جائیں، جب اللہ رب العالمین کی آیتیں ان کے سامنے پیش کی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جائے، وہ مزید نیکیوں کی طرف بڑھنے لگ جائیں اور گناہوں سے دور ہو جائیں، وہ اللہ پر بھروسہ کریں، نماز کو کبھی نہ چھوڑیں اور اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ اس آیت کی روشنی میں ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے اور غور کرے کہ اگر ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے مومن بندے ہیں، مسلمان ہیں، تو اس آیت کی روشنی میں اپنے آپ کو پرکھنے کی کوشش کریں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو کیا ہمارے دل کانپتے ہیں، کیا ہمارے دل لرزتے ہیں؟ جہنم کا ذکر آتا ہے، جہنم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے تو کیا ہمارے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے؟ کیا ہم اللہ سے ڈر جاتے ہیں؟ کیا اس کے غیظ و غضب سے پناہ طلب کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ مومن ہیں، اور اگر نہیں، ہمارے دلوں میں خوف نہیں پیدا ہوتا ہے، ہم جہنم سے ڈرتے نہیں ہیں، اس کے ذکر سے ہمارے دلوں پر کپکپی نہیں طاری ہوتی ہے، تو یاد رکھو کہ ایمان کمزور ہے، ایمان بڑھانے کی ضرورت ہے۔ دوسری پرکھنے کی چیز کیا ہے کہ جب ہمارے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن کو پڑھ پڑھ کر نصیحت کی جاتی ہے، تو کیا ہمارا ایمان بڑھتا ہے؟ یہ اپنے آپ سے ہر آدمی پوچھے۔ اگر ہمارے سامنے ہر جمعہ کو خطاب ہوتا ہے، ہم کو بتایا جاتا ہے کہ مسلمان بن کر کے رہو، 5 وقت کی نمازیں پڑھو، نمازوں سے غافل مت رہو، دنیا میں مگن مت رہو، دینداری کا جذبہ دکھاؤ، تو کیا ہمارے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں؟ کیا ہم نمازوں کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم دنیا سے دور ہو کر کے آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اگر بڑھ رہے ہیں تو ایمان والے ہیں، اور اگر یہ نصیحتیں ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں چھوڑ رہی ہیں، ہمارا ایمان بڑھ نہیں رہا ہے، تو گویا کہ ہم ایمان میں کمزور ہیں۔ درس پہ درس ہو رہا ہے، جمعہ کے خطبات ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، تو آدمی خود اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ ہمارے دلوں میں ایمان باقی نہیں ہے، ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہم اللہ کے دربار میں آ تو رہے ہیں لیکن ہم حقیقت میں مسلمان نہیں رہ گئے ہیں، کیونکہ مومنوں کی پہچان اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ جب ان کے سامنے نصیحت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ المومنون آیت نمبر 60 اور 61 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ لوگ جو کچھ بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی راہ میں چاہے کم خرچ کریں زیادہ خرچ کریں، وہ جو کچھ بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں دیتے ہیں، وقلوبهم وجلة، اس حال میں کہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ ان کو اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، اللہ کے لیے نیکی کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، پھر بھی ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں اس بات کو سوچ سوچ کر کے کہ ان کو اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس آیت کی روشنی میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہیں جو ڈرتے رہتے ہیں؟ کیا وہ لوگ جو زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، تو کیا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ مومن جو چوری کر لیے، زنا کر لیے، شراب پی لیے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، یہاں پر مراد وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ضائع کر دیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اعمال مقبول ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں، یعنی نیکی کرنے والے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ گنہگاروں کی تو بات ہی الگ ہے، جو نیکی کر رہے ہیں ایسے ایمان والے جو اللہ کے راہ میں بڑھے ہوئے ہیں، جو دنیا سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ دراصل انہی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نیکی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نیکیاں رد ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہیں۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے، گناہوں پر گناہیں، سر سے لے کر پاؤں تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ڈر کا نام و نشان نہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈر جائیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈر جائیں، ہم اس کے دربار میں پلٹ کر کے آ جائیں، توبہ کر لیں، اس سے وعدہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو گناہ ہو چکے وہ ہو چکے، اب ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اب گناہ نہیں کریں گے، اب تیری راہ میں نیکیاں کریں گے، دین کے جذبہ لے کر کے آگے بڑھیں گے، دنیا داری کے جذبے کو چھوڑیں گے۔ یہ ہے ہم لوگوں کی حالت کہ ہم لوگ گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں پھر بھی نہیں ڈر رہے ہیں، نیکیوں کا کوئی نام و نشان نہیں، پھر بھی امید پہ امید باندھے چلے جا رہے ہیں کہ ہم جنت ہم کو ملنے والی ہے، جنت ہماری ہی ہے، جنت سے ہم کو کون روک سکتا ہے۔ لیکن دراصل حقیقی مومنوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان کے پاس نیکیاں کثرت سے ہوتی ہیں، گناہ نہیں ہوتے ہیں، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ المعارج کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان عذاب ربہ
ربهم غیر مامون، کہ بے شک ان کے رب کا عذاب یہ بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ عذاب ایسی چیز ہے جس سے ڈرنا ہے، جس سے ڈرنا ضروری ہے۔ جہنم کا عذاب وہ ہے کہ جس سے ڈرنا لازم اور ضروری ہے۔ جب تک آدمی جہنم کے عذاب سے نہیں ڈرے گا تب تک وہ حقیقت میں نیک نہیں بن پائے گا، حقیقت میں سچا پکا مومن نہیں بن پائے گا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو وجود بخشا ہے کہ اس سے خوف کھا کر کے آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھے۔ ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس آیت کی روشنی میں ایک مومن کا دل لرز جانا چاہیے، اس کے دل میں کپکپی طاری ہو جانا چاہیے، اس کو خوف کھانا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور اللہ رب العالمین نے جہنم سے کس قدر ڈروایا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا ہیں، جن کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، جو تمام انبیاؤں کے سردار ہیں، جو تمام مخلوقات میں صرف انسانوں میں ہی نہیں جناتوں میں فرشتوں میں اور اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں سب سے افضل ہیں، جن کے بارے میں آدمی تصور ہی نہیں کر سکتا ہے کہ ان کی کوئی گناہ ہو یا اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے۔ ان کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام آیت نمبر 15 اور 16 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہوں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی اپنی امت کو بتا دو کہ اگر میں بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہوں، اس کی بات نہیں مانتا ہوں، نیکیاں نہیں کرتا ہوں، گناہوں کی طرف چلے جاتا ہوں، اس کی نافرمانی کرتا ہوں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ وما یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، کیونکہ اس دن جو جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا، جہنم سے پھیر لیا گیا، فقد رحمہ، تو گویا کہ اس پر اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ وذالک الفوز المبین، اور یہی بالکل واضح اور کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ اس کامیابی میں کوئی شک نہیں، کیونکہ جنت حقیقی کامیابی ہے، جس کو جنت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا، جو جہنم سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کے علاوہ کامیابی کا کوئی تصور نہیں۔ دنیا میں ہم چاہے کسی بھی چیز کو کامیابی سمجھے، کامیابی کا تصور یہی ہے کہ آدمی جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ تو ذرا سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جہنم کے عذاب سے ڈرنا ہے، تو ایک امت کا، میری اور آپ کی یہ کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے عذاب سے نہ ڈریں۔ ہمارے پاس تو نیکیاں ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس صرف گناہ ہی گناہ ہیں، تو ہم کیوں نہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈریں، ہم کیوں نہ اللہ رب العالمین سے خوف کھائیں، اس کی پکڑ سے ڈریں اور اس کے دربار میں آ کر کے، اس کے سامنے تنہائی میں آ کر کے روئیں، گڑ گڑائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین سے کیسے ڈرنا چاہیے اس کا چند نمونہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک حدیث سنیے، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجبریل ما لی لم ارى میکائیل ضاحکا قط قال ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار۔ السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، حدیث نمبر 2511۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے کہ میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار، کہ جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا ہے میکائیل کبھی ہنسے نہیں ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ وہ فرشتے جو معصوم ہیں، جن کے لیے جہنم کو بنایا نہیں گیا ہے، جن کو جہنم میں جانا نہیں ہے، وہ ایک فرشتہ جب سے اس نے جہنم کو دیکھا ہے، میکائیل علیہ السلام، ان کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں آئی، اس کی ہولناکی، اس کی وحشتناکی، اس کی دردناکی کہ جہنم ایسی جگہ ہے جس کو انہوں نے دیکھ لیا تو ان کے چہرے سے مسکراہٹ ہی غائب ہو گئی، وہ ہنسنا ہی بھول گئے، جن کو جہنم میں جانا ہی نہیں ہے۔ ہم اور آپ مٹی کے بنے ہوئے، ہم کو جہنم میں جانا ہے، جہنم ہمارے لیے بنائی گئی ہے، تو ہم کو کتنا ڈرنا چاہیے اس سے اور کتنا اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، کس قدر جہنم سے بھاگنا چاہیے۔ اس حدیث کی روشنی میں آدمی غور کرے اور جہنم سے ڈرے۔ ایک اور حدیث عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى اصبح يرددها بآية والآية ان تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فإنك انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات قیام اللیل کیا، تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ اس رات پوری رات تہجد کی نماز پڑھتے رہے، حتی اصبح، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا، صبح کا وقت ہو گیا، یرددها بآیت، اور اس قیام اللیل میں، اس رات تہجد کی اس رکعت میں آپ ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتے رہے، پوری رات آپ اسی آیت کو تلاوت کرتے رہے اور روتے رہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ ان تعذبهم فإنهم عبادك، کہ اے اللہ رب العالمین اگر تو ان کو عذاب دے دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، تو جو چاہے ان کے ساتھ کر سکتا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو قدرت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اس عذاب کی آیت کو سوچ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عذاب کی آیت کو بار بار پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔
آپ سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم میں جانا نہیں ہے، آپ جنتیوں کے سردار ہیں، آپ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام پر رہنے والے ہیں، اس کے باوجود آپ جہنم کے تصور سے ڈر رہے ہیں، جہنم کے بارے میں سوچ کر کے، سن کر کے، پڑھ کر کے آپ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، تو ہمارے اور آپ کی کیا حالت ہونی چاہیے؟ ہم کو جہنم سے کس قدر ڈرنا چاہیے اور اس سے ڈر کر کے کس قدر اس کی بچنے کی تیاری کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ سورہ طور کی آیت ان عذاب ربک لواقع، اس آیت کو پڑھا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب یہ واقع ہونے والا ہے، اس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی جہنم کا عذاب یہ برحق ہے۔ اس آیت کو انہوں نے پڑھا تو رونے لگے، بے تحاشا رونے لگے، اتنا روئے کہ روتے روتے ان کی حالت خراب ہو گئی، ان کی ہچکیاں بند گئی، وہ بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ لوگ ان کی آ کر کی عیادت کرنے لگے، اس قدر وہ روتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے، اس کو امام بہقی نے روایت کیا کتاب الزہد کے اندر کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی وجہ سے ان کی دونوں آنکھوں کے سامنے سیاہ لکیریں بن گئی تھیں، اس قدر وہ رویا کرتے تھے۔ آپ سوچئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ میں سے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری موجود ہے کہ ان کو جہنم میں نہیں جانا ہے، ان کو جنت میں ہی جانا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے، ان سے اللہ ناراض نہیں ہے، یعنی جہنم میں جانے کا ان کے بارے میں کوئی تصور نہیں ہے، پھر بھی وہ جہنم سے ڈر رہے ہیں۔ تو پھر ہم لوگ جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے کہ جنت میں جائیں گے، ہماری ایک بھی نیکیاں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں، ہم کو کچھ پتہ نہیں ہے، پھر بھی ہم اتنے بے خوف ہیں کہ مسجد سے نکلتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، صرف دنیا ہی دنیا ہم کو نظر آتی ہے، اور مسجد میں بھی دنیا ہی نظر آتی ہے کہ آدمی ہمیشہ موبائل میں ہی لگا رہتا ہے، موبائل کی گھنٹیاں دیکھتے رہتا ہے، کب گھنٹی بجے کب اسی بہانے بھاگ لے، یعنی صرف اور صرف ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغ میں دنیا بس چکی ہے، جہنم کا کوئی خوف نہیں، اللہ کی پکڑ کا کوئی خوف نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سعید بن اخرم تابعی بیان فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ نکلا اور ہمارا گزر ایک لوہار کے پاس سے ہوا، وہ لوہار اپنی بھٹی کے اندر سے اس نے ایک گرم گرم لوہا نکالا، جو لوہا بالکل سرخ ہو چکا تھا، اس کو دیکھ کر کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور دیکھ کر کے رونے لگے۔ وہ تصور کیا تھا؟ تصور ہم بھی کر سکتے ہیں کہ ایک بھٹی میں سے لوہے کو گرما کر کے نکالا گیا ہے، ایک لوہا جو بے جان چیز ہے وہ آگ میں جانے کے بعد بالکل گرم ہو گیا اور وہ گرم ہو کر کے پگھل گیا، تو ایک آدمی جو مٹی کا بنا ہوا ہے اور اس آگ سے جس سے 69 گنا زیادہ گرم آگ ہے جہنم کی آگ، اس آگ کو ہم مٹی کے بنے ہوئے لوگ کیسے برداشت کر سکتے ہیں، جس کو ایک لوہا اس دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ اس میں جانے کے بعد وہ پگھل گیا، لال ہو گیا، سرخ ہو گیا، تو ایک انسان مٹی کا بنا ہوا اس 69 گنا درجے سے بڑھے ہوئے عذاب میں کیسے برداشت کرے گا؟ یہ تصور تھا صحابہ کرام کا، کیونکہ وہ جانتے تھے، ان کا یقین تھا، ان کا ایمان تھا، ان کو بالکل یقین تھا کہ جہنم برحق ہے، جنت برحق ہے۔ ہمارا یقین ہی نہیں ہے، شاید یہی بات ہے، وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہوتا، ہم کو یقین ہوتا کہ جہنم برحق ہے، تو ہم ڈرتے، اس طریقے سے بے خوف دنیا میں مگن ہو کر کے گھومتے نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے دینداری کا جذبہ دکھاتے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ ٹھنڈا پانی پیا اور ٹھنڈا پانی پیتے ہی رونے لگ گئے۔ اللہ اکبر! کس مٹی کے بنے ہوئے لوگ تھے کہ ذرا ذرا سی بات پر سوچ سوچ کر رو جایا کرتے تھے۔ یقیناً ان کے ایمان کی ہی بات ہے، یہ ایمان ہی ہے جو آدمی کو اللہ تعالیٰ سے خوف دلاتا ہے، یہ ایمان ہی ہے جو آدمی کو جنت کی طرف دوڑاتا ہے، یہ ایمان ہی ہے جو دنیا سے دور لے کر چلے جاتا ہے، یہ ایمان ہی ہے جو آخرت کی طرف دوڑاتا ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان تصور کیجئے، ایک مرتبہ انہوں نے ٹھنڈا پانی پیا اور رونے لگ گئے، بے تحاشا روئے اور روتے رہ گئے۔ ان کے مجلس کے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں؟ بے تحاشا آپ روتے ہی چلے جا رہے ہیں، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے رونے کی صرف ایک وجہ ہے، مجھے اللہ رب العالمین کی جہنمیوں کے بارے میں بیان کی ہوئی وہ آیت یاد آ گئی، وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، کہ جہنمیوں کی خواہش کے درمیان اور ان کے درمیان آڑ ہوگی، وہ جو بھی خواہش کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی کوئی خواہش پوری نہیں کرے گا۔ ان کے بارے میں جانتا ہوں کہ ان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوگی کہ وہ جنتیوں سے سوال کریں گے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے افیضوا علینا من الماء اور مما رزقکم اللہ، کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے جو پانی دیا ہے اس پانی میں سے ہم کو کچھ دے دو، یا جو تم کو اللہ تعالیٰ نے کھانا دیا ہے اس کھانے میں سے ہم کو کچھ عطا کر دو۔ جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہم علی الکافرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو اور کھانے کو کافروں کے اوپر حرام کر دیا ہے، جہنمیوں کے اوپر حرام ہے۔ اس بات کو سوچ کر کے عبداللہ ابن عمر رو رہے ہیں کہ مجھ کو ٹھنڈا پانی یہاں نصیب ہے، دنیا میں کتنے مزے سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو پی رہا ہوں، اور جہنمیوں کا وہ حال ہوگا کہ ان کو پینے کا پانی نہیں ملے گا، تو اس کو سوچ کر کے رو رہے ہیں۔ بغیر ٹھنڈا پانی کے ہمارا گزر نہیں ہوتا اگر گرمی کا سخت موسم ہے، لیکن ہم انہی کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ کر کے کبھی اللہ رب العالمین کی رحمت کا تصور
تصور نہیں کرتے، کبھی اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کا تصور نہیں کرتے، اس کی پکڑ کا تصور نہیں کرتے کہ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، دن بدن اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا چلا جا رہا ہے، دن بدن اللہ تعالیٰ کے رزق کشادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کے لیے اتنی آسانیاں ہوتے چلی جا رہی ہیں، دنیا میں ساری آسانیاں اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دی ہیں، لیکن لوگ دین کی طرف آنے کا نام نہیں لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا نواز رہا ہے تو ہم کیوں دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کیوں دینداری کا جذبہ نہیں دکھا رہے ہیں، کیوں اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں، کیوں جہنم کا خوف نہیں کھا رہے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کے بارے میں ایک واقعہ ابن ابو ذئب رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ مجھ سے اس شخص نے بیان فرمایا جو ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ان کی 2-4 لوگوں کی 5-6 لوگوں کی مجلس تھی، اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اس میں عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ بھی تھے، اس وقت جب وہ مدینہ کے گورنر تھے۔ ان کے پاس ایک آیت پڑھی گئی، سورہ فرقان کی آیت نمبر 13، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرِّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، کہ جب ان کو یعنی جہنمیوں کو جہنم میں تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا، ان کے ہاتھ اور پیر کو باندھ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو وہاں پر وہ موت کو پکاریں گے، جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کریں گے، جہنم کی آگ میں تڑپیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے تو موت کو مانگیں گے، مانگ مانگ کر جب باہر نکلنا ان کو یقین ہو جائے گا کہ ہم نکل نہیں سکتے ہیں تو صرف موت کو ہی پکاریں گے کہ کاش ہماری موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے، مالک سے بھی کہیں گے کہ اپنے رب سے کہہ دو کہ ہمارے لیے موت کا فیصلہ کر دے، تو موت مانگیں گے لیکن ان کی موت نہیں آئے گی۔ تو اس آیت کو جب پڑھا گیا ان کے مجلس میں تو عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو کہ مدینہ کے گورنر تھے، بڑا رتبے پر ہے، وہ 5-6 لوگوں کے سامنے جارو قطار رونے لگ گیا، روتے روتے ان کی ہچکیاں بندھ گئیں، یہاں تک کہ وہ اپنے کمرے میں اپنے گھر میں جا کر کے داخل ہو گئے۔ اس کے بعد یہ مجلس برخاست ہو گئی۔ تو یہ جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے، جن کے دلوں میں یقین ہوتا ہے، جن کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، اس کے دربار میں حاضر ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، در حقیقت وہی لوگ ڈرتے ہیں، وہ لوگ کبھی بھی جہنم سے بے خوف نہیں ہوتے، اس قدر بے خوفی سے ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، ٹھٹھا مارتے ہوئے دنیا میں مگن نہیں رہتے، بلکہ دنیا کو دنیا کی طرح ہی استعمال کرتے ہیں، اس کو آخرت کے لیے استعمال کرتے ہیں، دنیا میں رزق اتنا حاصل کرتے ہیں تاکہ ہماری آخرت کے لیے آسانی پیدا ہو جائے، دنیا کو اتنا کماتے ہیں تاکہ ہم آخرت کو اپنا سنوار سکے، تاکہ ہم نیکیاں کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہو، اپنے بچوں کو پڑھاتے لکھاتے ہیں تاکہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، یعنی ان کی ساری فکر جو ہوتی ہے وہ آخرت کی ہوتی ہے۔ ایک غیر ایمان والا جو ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہے، جیسا کہ ہم لوگ ہیں، ہم مسلمان کہتے ہیں، ابھی یہاں پر کسی سے بھی پوچھا جائے کہ آپ جہنم سے ڈرتے ہیں تو کوئی بھی آدمی نہیں کہے گا کہ میں جہنم سے نہیں ڈرتا ہوں، سب کہیں گے میں کہوں گا کہ مجھے جہنم سے ڈر لگتا ہے، ہر شخص یہاں پر کہے گا کہ مجھے جہنم سے ڈر لگتا ہے۔ لیکن ذرا تصور کیجئے کہ ایک فرشتہ جو معصوم عن الخطا ہے، جس کو جہنم میں جانا نہیں ہے، وہ جہنم سے ایسا ڈرتا ہے کہ اس نے وہ ہنسنا بھول گیا، اس کو ہنسی نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، جو معصوم عن الخطا ہیں، جن کے اگلے پچھلے گناہ سارے معاف ہیں، جن کو جنت کا سردار بنایا گیا ہے، جو جنت میں سب سے اعلیٰ درجے پر ہے، وہ جہنم سے اس قدر خوف کھا رہے ہیں کہ رات رات بھر رو رہے ہیں۔ وہ صحابہ کرام جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری مل چکی ہے کہ ان کو جہنم میں جانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری مل چکی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ جہنم کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ تو ہم اور آپ کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے، نہ ہماری نیکیاں ہیں اور ہم گناہوں میں بڑے ہوئے ہیں، سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں، ہم کیوں نہیں روتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے رات میں اٹھ کر کے اس کے سامنے اپنے گناہوں کو کیوں نہیں بیان کرتے ہیں؟ ہم دنیا کو کیوں نہیں چھوڑتے ہیں؟ دنیا کو کیوں نہیں بھولتے ہیں؟ تو ہر آدمی یہی جواب دے گا کہ میں جہنم سے ڈرتا ہوں، لیکن فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ جہنم سے ڈرتے ہیں۔ زبان سے تو آدمی بہت کچھ کہتا ہے، میں مسلمان ہوں، میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور میں جہنم سے ڈرتا ہوں، مجھے جنت چاہیے۔ زبان سے کوئی آدمی غلط بات نہیں بولے گا، لیکن اس کے عمل بتاتے ہیں کہ اگر آپ جہنم سے ڈرتے ہیں تو آپ نیکیاں کیوں نہیں کرتے؟ آپ جہنم سے خوف زدہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں آتے؟ 5 وقت کی نمازیں کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ آپ دنیا کو کیوں نہیں چھوڑ کر کے آخرت کی طرف بڑھتے ہیں؟ دینداری کا جذبہ کیوں نہیں دکھاتے ہیں؟ تو یہ اعمال فیصلہ کرتے ہیں، اعمال کے ذریعے آدمی فیصلہ کرے۔ زبان کا اعتبار اللہ کے یہاں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں دل کا اعتبار ہے کہ دلوں میں کس قدر خشیت ہے اور آدمی اس کو عمل سے کس قدر ثابت کر کے دکھاتا ہے۔ تو آپ کے سامنے بیان کا یہی مقصد ہے کہ جہنم سے ڈرنا ضروری ہے، جہنم سے ڈریے، بغیر جہنم سے ڈرے آپ نیک نہیں بن سکتے ہیں، بغیر جہنم سے خوف کھائے آپ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے نہیں بن سکتے ہیں۔ لوگ دنیا میں صرف امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کو جنت مل جائے گی، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے رسول ہماری سفارش کریں گے، ہم بچ جائیں گے، اور بہت سارے پیروں باباؤں بزرگوں سے لوگوں نے واسطے لگا رکھے ہیں۔ یہ سارے جھوٹ ہیں، باطل ہیں۔ جب تک آدمی کے پاس نیکی نہیں ہوگی، جب تک آدمی کا ایمان نہیں ہوگا، کسی کا کوئی سفارش آدمی کو کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی وقت ملے گی جب آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بن کر دکھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈریے، اللہ کے عذاب سے ڈریے، اس کی رحمت کی امید لگائیے، لیکن نیکیاں کر کے امید لگائیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے،
جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔